السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بڑی خبریں ہیں، 5-6 خبریں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ میاں برادران، شریف فیملی نے ملک کو اور تو کچھ دیا نہیں ہے، ایک کامیابی کا اصول انہوں نے بڑا واضح کر دیا، اور پنجاب کے لوگوں کو کم از کم جن کو وہ مزاحمت سکھا رہے تھے، ووٹ کو عزت دینا سکھا رہے تھے، لوگ تو سیکھ گئے، وہ کسی اور نئے سبق پہ لگ گئے۔ اب انہوں نے ایک اور سنہری میسج لوگوں کو دیا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے میرٹ کی ضرورت نہیں ہے، محنت کی ضرورت نہیں ہے، بوٹ پالش کرو، ٹکا کے کرو، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، کوئی لیمٹ نہیں ہے، کوئی ایسی ریسپی نہیں ہے مثلا اگر آپ نے کسٹرڈ بنانا ہے تو اتنا کسٹرڈ ہونا چاہیے، اتنی چینی ہونی چاہیے، چاول بنانے ہیں تو سیلا چاول ہونے چاہیے، چکن اتنا ہونا چاہیے، مسالہ فلاں ہونا چاہیے یا کچھ اور ہونا چاہیے، کوئی ریسپی نہیں ہے، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، جتنی بڑی شخصیت کے ساتھ کسی بھی فوجی شخصیت کو ملانا ہے ملا لو، بس آنکھیں بند کر کے ٹی سی کرو، بوٹ پالش کرو۔ مثال کے طور پر رانا ثناء اللہ حامد میر کے پروگرام میں بیٹھے تھے، فرماتے ہیں عاصم منیر میں، یعنی آرمی چیف عاصم منیر میں خالد بن ولید جیسے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ عاصم منیر میں کیا اوصاف ہیں کیا نہیں ہے، آپ ان کو ایک صحافی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں یا ان والے اوصاف کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، آپ کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے۔ بہرحال دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کو کسی عدالت نے عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ اچھا، سہیل آفریدی کو ملاقات کرنی ہے تو اپنا لب و لہجہ درست کریں۔ کہتے ہیں کہ ملاقات کے لیے کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، کسی لسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جو شور مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، پچھلے کچھ 4 گھنٹوں سے یہ شور مچا ہوا ہے کہ 2 لسٹیں آئی ہیں، ایک سلمان اکرم راجہ کی لسٹ ہے، اس کے اندر اور بندے ہیں، دوسرے بیرسٹر علی ظفر کی لسٹ ہے، اس کے اندر کچھ اور لوگ ہیں۔ تو اس وقت شور مچ چکا ہے کہ لسٹ کس کی مانی جائے، راجہ صاحب کی مانی جائے یا بیرسٹر علی ظفر کی مانی جائے، وہ ایک الگ شور ہے۔ لسٹ ضروری نہیں ہے، آئین قانون ضروری نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں لب و لہجہ درست کریں۔ مطلب کیا ہے؟ آپ کی طرح کسی اور کی طرح چاپلوسی کریں، جس طرح کی آپ نے مماثلت دی ہے ایک صحابی سے، کیا یہ توہین کے زمرے میں نہیں آتا؟ کسی اور معزز، کسی اور مذہبی شخصیت کے ساتھ ملا لیتے۔ جب یہ کہتے ہیں نا کہ لب و لہجہ درست کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تابعداری کریں، اچھے بچے بن جائیں، بوٹ کے تسموں کے ساتھ لٹک جائیں، سویٹ بوائے بن جائیں تو پھر ملاقات ہو سکتی ہے، یہ انہوں نے بتا دیا۔ بہرحال حالات بڑے خراب ہیں۔ ایک طرف افغانستان کے طلوع نیوز چینل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان استنبول کے اندر بات چیت ختم کر کے واپس آ گیا ہے، جبکہ افغان ڈیلیگیشن ابھی بھی استنبول میں موجود ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، اور وہ جو خواجہ آصف کا ٹویٹ تھا وہ بہت کچھ بیان کر رہا تھا کہ اب معاملات ایک فل فلیج وار کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ سہیل آفریدی سے پوچھا گیا، کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو اجلاس تھا اس کے اندر انہوں نے شرکت کی جو بابر سلیم سواتی کی ہدایت پر تھا یا ان کی سربراہی میں تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کل اڈیالہ جیل جائیں گے، یعنی آج کی بات ہو رہی ہے کہ آج آپ اڈیالہ جیل جائیں گے، آپ کا لسٹ کے اندر نام بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک تو فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا، دوسرے نمبر پر سینٹ کا الیکشن ہے، آج سینٹ کا الیکشن ہے، اور وہ الیکشن بھی کافی بڑا اہم ہو چکا ہے۔ خبر یہ ہے کہ اے این پی نے سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے، خبر ہے کہ کسی کو ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے، اے این پی کسی ہارس ٹریڈنگ کا حصہ نہیں بنے گی۔ جس جماعت کی واضح اکثریت ہے سینیٹر اسی جماعت کا ہونا چاہیے، باقی جماعتوں کو بھی امیدوار دستبردار کرنے چاہیے۔ تو اے این پی نے وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں بھی بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا، جس کی جو تعریف ہو وہ کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی غیر قانونی خرید و فروخت کا حصہ نہیں بنیں گے، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ اگرچہ 4 سدہ کے جلسے میں سہیل آفریدی نے ایمل ولی خان پہ تنقید کی، لیکن بعض سینئر حلقوں نے کہا کہ نہیں، سہیل آفریدی کو کسی پہ تنقید اس وقت کم از کم نہیں کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے اے این پی نے ابھی بھی یہی کہا کہ ہم کسی قسم کی خرید و فروخت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تاج آفریدی، ان کو اپوزیشن کی جانب سے نامزد کیا گیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، اور 20 سے 24 لوگ ان کو خریدنا پڑیں گے اگر انہوں نے سینیٹر بننا ہے۔ بہرحال ایک طرف خرم ذیشان ہے اور دوسری طرف تاج آفریدی ہیں۔ اے این پی نے بائیکاٹ کر دیا، تو سہیل آفریدی نے وہی کہا، انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں گا، رات کو ہم فیصلہ کریں گے کہ مجھے اڈیالہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا سینٹ کا الیکشن بھی ہے، تو اس کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے کروانا ہے۔ اور ابھی تک کی خبر کے مطابق سہیل آفریدی جو ہے وہ اڈیالہ جیل نہیں آ رہے۔
پھر خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا توہین عدالت کیس دائر کرنے کے لیے عدالت کو خط، کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کو عمران خان سے ملاقات کا حکم دیا تھا، جیل انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ کو ملنے کی اجازت نہیں دی، اٹیسٹڈ کاپی کے لیے درخواست پہلے ہی جمع ہے، تاہم اب تک اٹیسٹڈ کاپی بھی فراہم نہیں کی گئی، جبکہ رانا ثناء اللہ کہہ رہا تھا کہ کسی قسم کی ملاقات کا عدالت سے حکم نہیں آیا۔ بہرحال انہوں نے خط لکھ دیا ہے۔ دوسری جانب مریم بڑی مشکل میں ہے، وہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا یا کروایا گیا، جو بھی ہوا، ٹی ایل پی والے ٹریپ ہوئے، بے شمار کہانیاں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا تھا۔ اب مریم نواز علماء سے ملتی پھر رہی ہیں۔ ظاہر ہے اس ملک کے اندر ایک معاملہ تو ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی ایکشن کرتے ہیں تو پھر جو سلمان تاثیر کے ساتھ ہوا، یعنی مذہبی جنونیت تو اس ملک کے اندر ہے، تو مریم نواز نے آج مختلف علماء کو بلایا اور کہا کہ مدارس کی ذمہ داری مفتی منیب کو دی جا رہی ہے۔ ویسے وہ بھی فتویٰ برائے فروختی کرتے ہیں، بلکہ بورڈ گلے کے اندر لٹکائے پھر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال مریم نواز نے وہاں پر تقریر کی اور کہا کہ میں ایک مذہبی دیکھیں کوئی میں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ دیکھیں کوئی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ایکس پر، ٹویٹر پر مریم جن بےہودہ لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں، فالو کرتی ہیں، اور جتنی غلیظ زبان، وہ ایک کردار ہے احسن چٹھا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہو، اور اس جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں، ڈائریکٹ مریم نواز ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ایک مکروسا کردار ہے رضی دادا جو غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، اس سے واقعی لگتا ہے کہ مذہبی ہیں۔ بہرحال کہتی ہیں کہ میں ایک مذہبی گھر سے تعلق رکھتی ہوں، عید میلاد النبی کو عید کے طور پر منایا جاتا ہے، ہمارے گھر کو سجایا جاتا ہے، جب چھوٹی تھی تو عید میلاد النبی کے جلوس پر پتیاں پھینکا کرتی تھی، میری اس قسم کے ماحول میں پرورش ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ پنجاب کی چیف منسٹر کی مذہبی ماحول میں پرورش ہوئی ہے، حالانکہ میاں صاحب کے جو کارنامے ہیں نا، وہ جو گوروں نے کتابیں لکھی ہیں وہ پڑھیں تو اللہ کی پناہ۔ بہرحال کسی کردار کشی کی طرف ہم نہیں جاتے، یہ اچھی بات ہے کہ مریم نواز کی تربیت مذہبی ماحول میں ہوئی ہے اور مذہبی لوگوں سے وہ پیار بھی کرتی ہیں۔ مرید کے اندر جو پیار ہوا اور جو پنجاب کے اندر سی سی ڈی کر رہی ہے، سی سی ڈی کے حوالے سے بھی میں ایک خبر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ سی سی ڈی کے افسران کا انوکھا کارنامہ، تاجر کو گھر سے اغوا کر کے اہل خانہ سے 5 کروڑ کا تاوان طلب کر لیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران کا نوٹس، مغوی بازیاب، سی سی ڈی کے انسپیکٹرز میں سے 2 گرفتار، 40 لاکھ رشوت لے چکے تھے، تاوان لے چکے تھے، 5 کروڑ کا مطالبہ تھا، اور تاجر کو گھر سے ہی انہوں نے اٹھا لیا تھا۔ تو یہ وہ تربیت اور سارا کچھ پنجاب کے اندر ہو رہا ہے۔ اچھا جی، 9 مئی کا آج بڑا تگڑا گجرات سے فیصلہ آیا ہے، گجرات کی عدالت سے 9 مئی مقدمے کا فیصلہ، تمام ملزمان بری۔ عدالت کے 9 مئی مقدمے میں نامزد تمام ملزمان کو شواہد نہ ہونے کی بنیاد پر بری کر دیا گیا۔ ملزمان میں سابق ممبر صوبائی اسمبلی چودھری سلیم سرور جوڑا سمیت 30 پارٹی ورکرز شامل تھے۔ تو یہ گجرات کی ہسٹری کا اور گزشتہ کچھ دنوں کا 9 مئی کا سب سے تگڑا فیصلہ ہے کہ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی شواہد نہیں ہے، لہٰذا سبھی کو بری کیا جاتا ہے۔ پھر اسلام آباد میں ایک استعفے کی گونج ہے، وہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ سلیم خان کافی متنازع ہو چکے تھے، تو اب خبر ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ سلیم خان نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ 45 دن کی تعطیلات کے بعد کل چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو مل کر استعفیٰ پیش کریں گے۔ تو یہ کافی متنازع ہو گئے تھے، پھر ان کو چھٹی پر زبردستی یا جیسے بھی بھیجا گیا، اور اب یحییٰ خان خود انہوں نے انہیں لگایا تھا، تو اب ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ اچھا حال کیا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ افغانستان کے ساتھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ڈھاکہ میں بھی پاکستانی سفارتکار پر حملہ ہوا ہے۔ 4 بنگلہ دیشی ملازمین نے پاکستانی اعلیٰ افسر ڈاکٹر شہزاد افضل کو دفتر میں تشدد کا نشانہ بنایا، انہوں نے کیمرے شیمرے بند کر دیے اور پھینٹا لگایا پاکستانی افسر کو، اور افسر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ مجھ پر نہیں پوری پاکستانی قوم پر حملہ ہے۔ اب پتہ نہیں کیا کوئی مشکوک حرکت کی تھی یا ویسے ہی تعصب میں انہوں نے حملہ کیا ہے، اس کی تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اگرچہ کہا جا رہا تھا کہ حسینہ واجد چلی گئی ہے تو اب انڈیا کی انوالومنٹ ختم ہو گئی ہے، اب ہمارے بنگلہ دیش کے ساتھ سنہری تعلقات کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن بنگالیوں نے جس طرح پاکستانی افسر کو مارا ہے یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ظاہر ہے اس کی تفصیلات آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ ظاہر ہو جائیں گی، جن سے پتہ چل جائے گا کہ کیا حالات تھے، کون سا ایلیگیشن ہے جس وجہ سے ان کو مارا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔